بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ مزید مشکل صیغے حل کریں گے۔ ہمارا آج کا پہلا صیغہ ہے فدارتم۔ اس صیغے کی آگے وضاحت دیکھیے۔ صیغۃ الجمع المذکر الحاضر المعروف من باب افعل۔ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر معروف کا ہے باب افعل سے۔ وسقطت حمزۃ الوصل لاتصال الفاء۔ ابتدا میں جو فا اس کے ساتھ جڑا ہے اس کی وجہ سے حمزہ وصلی ساقط ہو گیا ہے، اصل میں ہے فادارتم۔ اس صیغے کی کچھ مزید توضیح دیکھیے۔ اصل میں یہ تدارتم تھا۔ باب تفاعل کے فا کلمہ میں دال واقع ہے تو قاعدہ اطہر استثقل کے مطابق باب تفاعل کی تا کو دال سے بدل دیا، اور دال کا پھر دال میں جب ادغام ہوا تو ساکن سے ابتدا کرنا محال تھا تو شروع میں حمزہ وصلی لایا گیا تو صیغہ ادارتم بن گیا۔ پھر اس کے بعد ابتدا میں جو فا آئی ہے اس کی وجہ سے حمزہ وصلی ساقط ہو گیا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے یہاں باب افعل لکھا ہے۔ باب افعل تو کوئی باب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب افعل کوئی مستقل باب نہیں ہے، اصل میں باب تفاعل ہے، لیکن قواعد کے جاری ہونے کے بعد اس کی ظاہری حالت افعل بن گئی ہے، تو اس مناسبت سے صاحب کتاب نے یہاں پر باب افعل لکھا ہے۔ اگلا صیغہ ہے لنفضوا۔ آگے اس کی وضاحت ہے صیغۃ الجمع المذکر الغائب من الماضی المعروف مضاعف من باب الانفعال۔ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ماضی معروف مضاعف سے ہے اور اس کا باب انفعال ہے۔ کانت فی الاصل، اصل میں صیغہ تھا لانفضوا، حذفت الحمزۃ الوصلیہ لدخول لام التاکید فی بدایتها۔ یہاں پر لانفضوا تھا، ابتدا میں حمزہ وصلی جو صیغے کی تھی اس کو لام تاکید کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، ساقط کر دیا گیا، تو اس لیے اس صیغے کی صورت لنفضوا بن گئی۔ حاشیے میں کچھ مزید صیغے بھی اس نوعیت کے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے استغفرتا۔ اب دیکھنے میں استغفرتا کوئی صیغہ نہیں بنتا، کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے جس سے یہ صیغہ بن سکے، تو آگے اس کی وضاحت لکھی ہے صیغۃ الواحد المذکر المخاطب للماضی المعلوم الصحیح من باب الاستفعال۔ کہہ رہے ہیں یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب ماضی معلوم صحیح کے قبیل سے ہے اور اس کا باب استفعال ہے۔ اصل میں صیغہ تھا استغفرتا، ابتدا میں حمزہ استفہام اور اس کے بعد حمزہ وصلی صیغے کا تھا۔ سقطت حمزۃ الوصلی، حمزہ وصلی یہاں پر ساقط ہو گیا، لأجل مجیء حمزۃ الاسلام فی بدایتها، اس لیے کہ اس کے شروع کے اندر حمزہ استفہام آ گیا ہے، تو حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی کو ساقط کر دیا گیا۔ وجاءت حمزۃ الاستفہام مفتوحۃ علی موضع حمزۃ الوصل فنشأ الاشکال ظاہرا والا فلا اشکال فیہا۔ حمزہ وصلی کی جگہ پر حمزہ استفہام مفتوحہ آ گیا ہے، چونکہ حمزہ وصلی مکسور تھا اور حمزہ استفہام وہ مفتوح ہے، تو جب حمزہ مفتوح آ گیا اور حمزہ مکسور ساقط ہو گیا تو ظاہری طور پر اشکال پیدا ہو گیا، وگرنہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ ابتدا کے اندر جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفہام ہے۔ اس کے بعد ہے تظاہرون۔ اس صیغے کی وضاحت دیکھیے صیغۃ الجمع المذکر من المضارع المعروف الصحیح من التفاعل۔ یہ صیغہ جمع مذکر مضارع معروف صحیح سے باب تفاعل ہے۔ کانت فی الاصل، اصل کے اندر صیغہ ہے تتظاہرون، دو تا ابتدا کے اندر تھیں، ایک صیغے کی اپنی اور ایک علامت مضارع، تو ان دو تا میں سے ایک کو حذف کیا گیا، حذفت التاء لاجل قاعدۃ مذکورۃ تحت باب التفاعل۔ باب تفاعل کی ابتدا کے اندر قاعدہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر ایک تا کو حذف کیا جا سکتا ہے، اس قاعدے کی بنیاد پر ایک تا حذف ہوئی تو صیغے کی نوعیت تظاہرون بن گئی۔ اس کے بعد ہے لتکملوا۔ اس صیغے کی وضاحت دیکھیے صیغۃ الجمع المذکر الحاضر من المضارع المعروف الصحیح من الافعال۔ جمع مذکر حاضر مضارع معروف صحیح سے یہ صیغہ ہے اور اس کا باب افعال ہے۔ اصلها، اصل میں ہے لأن تکملوا، حذفت النون الاعرابیۃ لأجل ان المقدرہ بعد اللام۔ کہہ رہے ہیں کہ صیغہ اصل میں ہے لأن تکملوا،
یہاں پر نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ اس سے قبل ان مقدرہ آ گیا ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ کئی مقدرہ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نون اعرابی کو حذف کیا گیا ہے۔ وسبب الاشکال هنا وفي امثال هذه الصيغ اشتباہ اللام التعلیلیہ بلام الامر، یہاں پر اور دیگر صیغوں کے اندر اشکال کی وجہ وہ لام تعلیل اور لام امر کا اشتباہ ہے۔ فالمتعلم يتحیر ويحسب انها صيغة الامر الحاضر، سیکھنے والا متعلم وہ حیران ہوتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ فكيف دخلت عليه لام الامر، اس پر لام امر کیسے داخل ہو گیا؟ اس لیے کہ لام امر بھی مکسور ہے اور لام تعلیل بھی مکسور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امر حاضر کے صیغوں کے اندر لام نہیں آتا۔ والحقیقت، حقیقت یہ ہے انہا لیست صیغۃ الامر، کہ یہ امر کا صیغہ ہی نہیں ہے، بل ہی صیغۃ المضارع، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو مضارع کے صیغے کی ابتدا میں لام مکسور آیا ہے اور اس کے بعد ان مقدرہ ہے، جس کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی ساقط ہوا ہے۔ اگلا صیغہ دیکھیے ولتأتی، اس صیغے کی وضاحت دیکھیے، صیغۃ الواحد المؤنث الغائب من الامر المعروف محموز الفاء والناقص الياء من ضرب یضرب، کہہ رہے ہیں کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل امر معروف محموز الفاء اور ناقص یاء سے مرکب ہے، اس کا باب ہے ضرب یضرب۔ كانت فی الاصل، اصل میں صیغہ ہے ولتأتی، ولتأتی اصل میں صیغہ ولتأتی ہے۔ فالیاء حذفت لاجل الامر، یا کو آخر سے امر کی وجہ سے حذف کیا گیا۔ واللام سکنت، اور لام کو یہاں پر ساکن کر دیا گیا، کیوں؟ لاتصال الواو بها، یہاں پر واو اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وہنا تتوجہ قاعدۃ، یہاں پر ایک قاعدہ بھی متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے لام امر کے بارے میں ایک قاعدہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس قاعدے کا پہلے خلاصہ سن لیجئے۔ قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ فاعل یا فعل کا وزن بن جائے اس کے درمیانے حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ وزن اصلی ہو یا عارضی۔ اصلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کی وضع اس وزن پر ہوئی ہو، کسی خارجی کلمہ کے ملنے سے وہ وزن عارضی طور پر پیدا نہ ہوا ہو، جیسے کتفن بروزن فاعل ہے، اس میں عین کلمہ یعنی تا کو ساکن کر کے کتفن پڑھنا بھی جائز ہے، اور ابل بروزن فعل ہے، اس میں بھی عین کلمہ یعنی با کو ساکن کر کے ابل پڑھنا جائز ہے۔ اور عارضی وزن کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کی وضع اس وزن پر نہ ہوئی ہو بلکہ کسی خارجی کلمہ کے ملنے کی وجہ سے عارضی طور پر وہ وزن پیدا ہوا ہو، جیسے وَلِتَأْتِي، یہاں لام امر پر واو داخل ہونے کی وجہ سے صیغے کی صورت ولیتا بن گئی ہے، اور ولیتا فاعلہ کا وزن ہے، تو یہ فاعل کا عارضی وزن ہے، واو کے ہٹ جانے سے یہ وزن باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو کتفن والا قاعدہ ہے اس کے مطابق اس کے درمیانی حرف یعنی لام کو ساکن کر دیا گیا ہے، تو اس لیے صیغہ ولتأتی بن گیا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ لام امر پر جب واو داخل ہو تو اس کا ساکن کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ لام امر پر واو کثرت سے داخل ہوتا ہے اور کثرت تخفیف کی متقاضی ہوتی ہے، اور سکون حرکت کے مقابلے میں خفیف ہے، اور فا داخل ہونے کی صورت میں لام امر کا ساکن کرنا جائز ہے، اس لیے کہ فا کثرت سے لام امر کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ تھا قاعدے کا خلاصہ۔ آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں۔ ان لام الامر تسکن بعد الواو وجوبا وبعد الفاء جوازا، لام امر سے قبل اگر واو آ جائے تو وجوبی طور پر لام امر کو ساکن کرتے ہیں، اور اگر فا آ جائے تو جوازی طور پر ساکن کرتے ہیں۔ وجہ لأن العرب دائما يسكنون اللوصت في وزن فاعلا، اس لیے کہ عرب ہمیشہ فاعل کے وزن کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں، سواء كان اصالة او تبعا، چاہے وہ کلمہ اصلی ہو یا تابع ہو۔ اصلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی صورت ہے، اور تابع ہونے کی یا عارضی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی زائد حرف کے ملنے کی وجہ سے یہ شکل اختیار کر گیا ہے، جب اس زائد حرف کو ہٹا دیا جائے گا تو اس کی صورت باقی نہیں رہے گی۔ فَيَقُولُونَ فِي كَتِفٌ كَتْفٌ، وہ کتفن کو کتفن بھی پڑھتے ہیں۔ وَهَذَا مِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات بھی معلوم ہے، أَنَّ مَا بَعْدَ لَامِ الْأَمْرِ دَائِمًا يَكُونُ مُتَحَرِّكًا، کہ لام امر کے بعد والا کلمہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے۔
فإذا دخلت عليها واو أو فاء فتتشكل هناك من اتصال اللام بالواو أو الفاء صورة فاعل. پھر جب واو یا فا اس کلمہ کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر جو صورت قائم ہوتی ہے لام اور واو کے ملنے سے یا لام اور فا کے ملنے سے وہ صورت فاعل کی ہوتی ہے. مثال دیکھیے، اسی صیغے کی مثال ہے ولتأتی. اب جب اس کو ہم اصل طریقے سے پڑھیں تو ولیتأتی ہونا چاہیے، تو ولیتا یہ فاعلہ کا وزن بن گیا. ولیتأتی اصل میں ولیتأتی تھا. وفلیا فلینظر سے فإسکان اللام وفقا لهذه القاعدہ، لام کا ساکن کرنا اس قاعدے کی موافقت کی وجہ سے ہے. وهذه القاعدة وجوبية في الواو لكثرة وقوعها هكذا وجوازية في الفاء لقلتها. کہہ رہے ہیں کہ اس قاعدہ کو واو کے اندر وجوبی طور پر جاری کیا جاتا ہے اس لیے کہ کثرت کے ساتھ وہ واقع ہوتا ہے، اور فا کے ساتھ اس کو جوازی طور پر جاری کیا جاتا ہے اس لیے کہ فا کے ساتھ صیغہ بہت کم آتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے چند صیغے حل کیے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ صیغے حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.